بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 15 کے رسالے نمبر 13 کا خلاصہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے، جس کا نام قہر الدیان علی مرتد بقادیان ہے، یعنی قادیانی مرتد پر قہر خداوندی، جو کہ 16 صفحات پر مشتمل ہے۔ سبب تصنیف: قادیانی جماعت کی طرف سے ایک اشتہار چھاپا گیا جس میں علماء اسلام کو مناظرے کا چیلنج اور گالیاں دی گئیں۔ اشتہار کا جواب اشتہار سے دیا گیا، جس میں مناظرے کے چیلنج کو قبول کیا گیا، جبکہ گالیوں کا جواب نہیں دیا گیا، بلکہ بتایا گیا کہ گالیاں دینا تو مرزا قادیانی کا پرانا کام ہے۔ اس نے اللہ کے محبوبوں، اللہ کے رسولوں، یہاں تک کہ خود ذات باری تعالیٰ تک کو گالیاں دی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ مرزا قادیانی نے اپنی گالیوں کا تختہ مشق سب سے زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ قادیانی نے اعلان نبوت کرنے کے لیے پہلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا موقف اپنایا، پھر کہا کہ احادیث میں جس عیسیٰ کے آنے کا ذکر ہے اس سے مراد حقیقتاً عیسیٰ بن مریم نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ شخص ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات ہوں گی، اور وہ شخص بذات خود میں ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو مثیل عیسیٰ تو کہہ دیا، مگر جب دیکھا کہ وہ تمام اچھی صفات اور معجزات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں تھے مجھ میں نہیں ہیں، اور وہ تمام بری صفات جو مجھ میں ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں تھیں، تو کوئی مجھ پر اعتراض کر سکتا ہے کہ تم کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جیسے ہو سکتے ہو؟ تم میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی کوئی خوبی بھی موجود نہیں۔ تو اس اعتراض سے بچنے کے لیے مرزا خبیث نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تمام معجزات کو جادو کہہ دیا، اور آپ کی تمام صفات حسنہ کا انکار کر کے آپ علیہ السلام کی طرف وہ تمام بری صفات منسوب کیں جو خود مرزا قادیانی میں موجود تھیں۔ مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں جو گستاخیاں کیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی چند مثالیں اس رسالے میں ذکر کیں تاکہ مسلمان مرزا قادیانی کے شر سے محفوظ رہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرزا قادیانی کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کی گئیں گستاخیاں جو اس رسالے میں ذکر کیں، ان میں سے بعض کا خلاصہ اور تشریح درجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، قادیانی نے اپنی کتاب کشتی نوح کے صفحہ 5 پر لکھا، ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیشن گوئیاں ٹل جائیں، یعنی نبیوں کی پیشن گوئی ضرور پوری ہوتی ہے، جو نبی ہوتا ہے اس کی پیشن گوئی ضرور پوری ہوتی ہے۔ یہ تو نبیوں کے بارے میں اس نے لکھا، جبکہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا کہ ان کی کثیر پیشن گوئیاں غلطی سے پر ہیں، یعنی معاذ اللہ پوری نہیں ہوئی۔ چونکہ مرزا قادیانی کی کبھی کوئی پیشن گوئی پوری نہیں ہوئی، اس لیے اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اکثر پیشن گوئیوں کے پورے نہ ہونے کا موقف اختیار کیا، اور یوں صراحتاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا۔ نمبر 2، قادیانی نے اپنی کتاب اعجاز احمد کے صفحہ 24 پر لکھا کہ کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطانی الہام بھی ہوتے تھے، معاذ اللہ۔ نمبر 3، مرزا نے اپنی کتابوں میں مزید گستاخی کرتے ہوئے لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں مکر و فریب کے علاوہ کچھ نہیں تھا، معاذ اللہ۔ اسی طرح اس خبیث نے ایک اور جگہ پر لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی معجزہ صادر نہیں ہوا۔ یہاں مرزا نے قرآن کا انکار کر دیا، کیونکہ قرآن پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کئی معجزات ذکر فرمائے ہیں۔ مرزا نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معاذ اللہ 3 دادیاں اور نانیاں زناکار تھیں جن کے خون سے آپ پیدا ہوئے، معاذ اللہ۔ یہاں بھی قادیانی نے قرآن کا انکار کیا،
کیونکہ قرآن تو فرما رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، جبکہ مرزا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے باپ ثابت کر رہا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دادی اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ آپ کا کوئی باپ ہو۔ مرزا نے مزید لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے فتنوں ہی نے دنیا کو تباہ کر دیا، معاذ اللہ۔ مزید اس خبیث نے خباثت کرتے ہوئے لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات سب کھیل، تماشے اور جادو تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اولو العزم پیغمبر ہیں، جن کی شان قرآن بیان کر رہا ہے، مرزا خبیث نے اس عظیم نبی کو معاذ اللہ نقل کفر نباشت، نادان، شریر، مکار، بد عقل، گندی باتیں کرنے والا، بد زبان، جھوٹا، چور، بد قسمت، دھوکے باز اور نہ جانے کیا کیا لکھا۔ بعض قادیانی مرزا کے کفریات پر پردہ ڈالنے کے لیے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو باتیں کہی ہیں وہ التزاماً کہی ہیں، یعنی چونکہ مذکورہ باتیں عیسائیوں نے اپنی کتابوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھی ہیں، تو مرزا نے تو صرف انہی باتوں کو عیسائیوں کے مقابلے میں پیش کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مرزا صاحب کے خود یہ نظریات نہیں تھے۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قادیانیوں کی طرف سے مرزا کے کیے گئے اس دفاع کو 5 طریقوں سے رد کیا ہے۔ نمبر 1، یہ بات غلط ہے کہ مرزا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو باتیں کہیں وہ عیسائیوں کے مقابلے میں الزاماً کہی ہیں، کیونکہ مرزا نے اپنی بہت سی کتابوں مثلاً کشتی نوح، 40، مواہب الرحمن میں جو گالیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیں، اس وقت اس کے مقابلے میں کوئی عیسائی نہیں تھا، لہٰذا معلوم ہوا کہ مرزا کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئیں گالیاں عیسائیوں کے مقابلے میں نہیں تھیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مرزا کے نظریات کی ایک جھلک تھی۔ رد نمبر 2، مرزا خبیث کو کس شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ بد مذہب کے مقابلے میں اللہ کے رسولوں کو گالیاں دی جائیں؟ کوئی شریعت اجازت نہیں دیتی، لہٰذا مرزا کی یہ کی گئی گستاخیاں مرزا کے کفریات ہیں۔ رد نمبر 3، مرزا قادیانی تو قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، قرآن پاک تو کافروں کے جھوٹے معبودوں کو گالی نہ دینے کا حکم دے رہا ہے تاکہ وہ ہمارے سچے معبود اللہ کی شان میں گستاخی نہ کریں۔ نمبر 4، مرزا قادیانی کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بہ قدم پیروی کر رہا ہے، تو کیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی دن عیسائیوں کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا ان کی والدہ کو گالیاں دیں؟ ہرگز نہیں۔ نمبر 5، مرزا قادیانی کے نزدیک موجودہ بائبل مستند تھی کیونکہ وہ مسلمانوں کے خلاف ان سے استدلال کرتا تھا۔ وہ خود لکھتا ہے کہ قرآن عظیم اسی محرف بائبل کی طرف رجوع کرنے اور اس سے علم سیکھنے کا حکم دیتا ہے، لہٰذا معلوم ہوا کہ یہ تورات اور انجیل بلکہ تمام موجودہ بائبل اس کے نزدیک سب بحکم قرآن مستند ہیں۔ لہٰذا مرزا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو کچھ لکھا ہے وہ ہرگز الزاماً نہ تھا، بلکہ مرزا کے نزدیک قرآن سے ثابت تھا اور خود اس کا عقیدہ تھا۔